بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، میری اس استدعا کے ساتھ کہ برائے کرم اگر آپ کو ہماری معروضات پسند ہیں تو فیس بک اور یوٹیوب دونوں جگہ پہ ہمارے چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں کو بھی اس حق اور سچ کے پیغام کی جانب ضرور مائل کریں اپنا فرض سمجھ کے۔ اچھا ناظرین، عمران خان صاحب کی رہائی اور ضمانت کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ پہلے تازہ ترین خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے بہت بروقت اپنے فرض کا ادراک کیا اور انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ جی یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہو رہا ہے 24 نومبر کو، اس پر کچھ کیا جائے، اور انہوں نے صرف ایک سائیڈ کے لوگوں کو بلایا۔ اور حالانکہ یہ وہی جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب جن کے بارے میں پی ٹی آئی باقاعدہ لکھ کے دے چکی ہے اور بار بار کہہ چکی ہے کہ خدا کے لیے پی ٹی آئی یا عمران خان سے متعلق کوئی کیس جسٹس صاحب آپ خود نہ سنیں، چاہے جائے کہ آپ از خود نوٹس لے کے سننا شروع کر دیں۔ اور اس کیس کے دوران بھی بڑے مزیدار ریمارکس ہیں کہ وزیر داخلہ ہمارے محسن نقوی صاحب دا گریٹ، انہوں نے کہا ہے، بہت ہی دلچسپ بات کی ہے سماعت کے دوران بھی اور بعد میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے بھی، کہ ہمیں احتجاج پہ اعتراض نہیں ہے لیکن اپنے اپنے علاقوں میں لوگ کریں نا۔ حضور والا، اسلام آباد آپ کا علاقہ ہے، اسلام آباد کی رجسٹری کروائی ہوئی ہے آپ نے؟ یہ کہاں آئین اور دستور میں لکھا ہوا ہے کہ لاہور کا بندہ، پشاور کا بندہ، کراچی یا کوئٹہ کا بندہ اسلام آباد میں آ کے احتجاج نہیں کر سکتا، یا میاں والی کا بندہ لاہور میں احتجاج نہیں کر سکتا، یا سوابی کا بندہ پشاور میں نہیں کر سکتا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے بات؟ اور جج صاحب آپ نے بھی یہ بات کیسے سن لی؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طرح انہوں نے بعد میں کہا ہے نقوی صاحب نے کہ ہم ہر قیمت پر عدالتی احکامات پر عمل کرائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی احکام کیا آنے والے ہیں۔ ایک دن یعنی کل بلایا گیا ہے استدعا پر، وہ بھی کہ جی کل چلیں پی ٹی آئی والوں کو بھی بلا لیں، ان کو بھی سن لیں کہ ان کا کیا موقف ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب لطیفے بازی ہو رہی ہے چاروں جانب، ملک ایک سنگین دور سے گزر رہا ہے، خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا۔ اور پھر دیکھیں موقف کیا اختیار کیا حکومت، آہا ہائے 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 ہائے، اس دفعہ ان کو کوئی شنگھائی کانفرنس نہیں ملی تو کیا کہہ دیا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بیلاروس کا وفد آ رہا ہے اسلام آباد میں، امریکہ، برطانیہ، کہیں بیلاروس کا وفد آ رہا ہے اسلام آباد میں، وہ کیا سوچے گا؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی اور بہانہ لب لیندے خدا دا واسطہ، کیا بہانہ ڈھونڈا ہے؟ اللہ کا واسطہ سوچے تو صحیح کہ آپ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرتے کرتے اس کو گرانے کی کوششوں میں خود کس حد تک گر گئے ہیں۔ جج صاحب کی ہنسی بھی نہیں نکلی اس بات پہ کہ بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، اس میں وزیر بھی شامل ہے، واہ جی واہ، اس لیے کوئی اسلام آباد میں نہ آئے۔ اچھا، سب سے مزیدار جو ہے وہ حسب معمول جو بیان ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی خود کوشش کر رہی ہے، سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو احتجاج نہ کرنا پڑے، ایتھے رکھ، تو پھر دے دو اجازت خواجہ صاحب، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو آپ خود وفد لے کے جائیں پی ٹی آئی کہ جی آئیں احتجاج کریں، سارے راستے کھلے ہیں، کنٹینر ہٹا دیے، آپ آ جائیں۔ یعنی خواجہ آصف صاحب نے آفیشیل بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو احتجاج نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر احتجاج کیا تو پی ٹی آئی کا گراف مزید نیچے گر جائے گا اور نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایتھے رکھ خواجہ صاحب، خدا کی مجھے لگتا ہے کہ آپ اخبار بھی نہیں پڑھتے، آپ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، آپ سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے، آپ کو ملک کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اکانومی کا پتہ ہے، نہ ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی حالت ہے اس کا پتہ ہے، نہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، وزیر دفاع ہوتے ہوئے بھی آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس معاملے میں آپ کو نون لیگ کی مقبولیت یاد آ رہی ہے؟ اتنے بڑے سنگین سیریس کرائسس میں آپ بیان کیا بچوں والے دے رہے ہیں اور آپ کو یاد کیا آ رہا ہے؟ نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا اگر پی ٹی آئی کہ یار خدا کر، میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ وہ شیخ صاحب کو ڈاکٹر باہر آ کے بڑی مایوسی کے عالم میں کہتا ہے کہ جی وہ آپ کے بیٹے کا ایک پاؤں کاٹنا پڑے گا، گینگرین، ورنہ پورے جسم میں پھیل جائے گی، زہر پھیل جائے گا، تو ایک پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ تو شیخ صاحب کو اور کچھ نہیں، شیخ صاحب کہتا ہے وہ ارے کر لی تو اس کو میں نے نیا جوتا لے کے دیا ہے۔
استغفر اللہ خواجہ صاحب، مجھے یہ کوئی لطیفے کا موقع نہیں ہے، لیکن خدا کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ ایسی چھوٹی باتیں اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد کر کیسے لیتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب آگے یہ توشہ خانہ میں ضمانت ملنے کے بعد میں نے گزشتہ روز ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی فوری طور پہ ممکن نہیں ہوگی، اور 24 سے پہلے بھی نہیں ہوگی، اور وہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت نے راولپنڈی کے نیو ٹاؤن تھانے میں درج مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ یہ مقدمات گزشتہ میرا خیال ہے 4 اکتوبر کو ہونے والے احتجاج کے بعد درج کیے گئے تھے، اور ان مقدمات میں عمران خان کو گھراؤ، جلاؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مرتکب قرار دیا گیا تھا۔ وہ خان صاحب آپ سوٹا لے کے، آپ گلیلا لے کے، سارا کچھ خان صاحب آپ کر رہے سی، ٹھیک ہے، اور ان مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی۔ حالانکہ عمران خان صاحب اس وقت سرکار کی تحویل میں تھے، اور تحویل میں جیل میں بیٹھ کے وہ دہشت گردی کر رہے تھے۔ یہ خان صاحب کا کمال ہے، یہ بالکل بیہودہ اور قانون کا مذاق اڑانے والے ناظرین مقدمات ہیں، اور جن میں ایک بار پھر عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ ناظرین ویسے اور اے ویری سیریس نوٹ، کبھی آپ سوچیں کہ اس ملک کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے، قانون کے منہ پہ کتنا بڑا تھپڑ ہے، یہ آئین کے پرخچے اڑانے والی بات ہے۔ یہ صورتحال یہ آج نہیں ہے، بہت سالوں سے ہے کہ اگر ریاست یہ طے کر لیتی ہے، حکومت یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے ایک بے گناہ شخص کو گرفتار کرنا ہے، اس شخص پہ کوئی الزام ثابت نہ ہوتا ہو، وہ بالکل 100% بے گناہ ہو، لیکن حکومت اور ریاست جو ہے وہ طے کر لیتی ہے، تو پھر قانون دونوں ہاتھ اوپر کر کے ہینڈز اپ ہو جاتا ہے۔ پھر پاکستان کا دستور، آئین، قانون، سب کچھ، تعزیرات پاکستان، سب ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی حکومت فیصلہ کر چکی ہے، اب یہ بے گناہ نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی کیس میں ڈال دینا ہے۔ فوٹو کاپی کر کے ایک ہی مقدمہ جو ہے وہ 26 شہروں میں درج کر لیا جاتا ہے، ایک میں ضمانت، دوسرے میں ضمانت، تیسرے میں، یعنی ایک بے گناہ شخص جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ ریاست اور قانون اور دستور اور حکومت اس کو یہ چیلنج کرتی ہے کہ تم بے شک بے گناہ ہو، ہم تمہیں باہر نہیں آنے دیں گے۔ استغفر اللہ، یہ اس حکومت سے نہیں، یہ بہت سالوں سے ہے۔ کون تبدیل کرے گا، کون چینج کرے گا اس ماحول کو؟ قانون کی بالادستی کا خواب کب پورا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ ان مقدمات میں گرفتاری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مقتدر قوتوں کے پس پردہ ہونے والے مذاکرات محض اشکشوئی کے لیے، ایک بار پھر ان کا مطلب صرف مقصد جو ہے وہ وقت کا حصول ہے، اور یہ وہی سوراخ ہے جس سے پی ٹی آئی پہلے بھی 2-4 مرتبہ ڈسی جا چکی ہے۔ آج پھر بڑے اہتمام کے ساتھ خبریں شائع کرائی گئی ہیں کہ جی تحریک انصاف اور حکومت کی اہم ترین شخصیت کے درمیان مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، اور ایک بڑے اخبار کی سپر لیڈ کے طور پہ شائع ہونے والی خبر میں ہمارے پیارے انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ پس پردہ ہونے والی ملاقاتوں میں پہلے دونوں اطراف سے ایک نمائندہ شریک ہوا، مگر دوسری ملاقات میں 3 افراد شریک ہوئے، اور خبر کے مطابق یہ دونوں ملاقاتیں ابھی صرف یہ طے کرنے کے لیے کی گئی ہیں کہ مذاکرات کس طرح ہوں گے اور کن نکات پر ہوں گے۔ تاہم اس پر بھی ابھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اگر مذاکرات کے نکات پر اتفاق رائے ہو گیا تو اسے بریک تھرو قرار دیا جائے گا، اس کے بعد ہی اصل مذاکرات شروع ہوں گے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خبر کے مطابق ان مذاکرات سے متعلق وفاقی کابینہ کے کسی وزیر کو بھی علم نہیں ہے، البتہ عمران خان پس پردہ ہونے والی تمام گفت و شنید سے پوری طرح آگاہ ہے، کیونکہ ان کی اجازت سے ہی پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ بات آگے بڑھا رہا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کن نکات پر بات کرنا چاہتی ہے، تو اس بارے میں عمران خان بڑے کلیئر ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے 3 نکات کا اعلان کیا ہے: مینڈیٹ کی واپسی، اور 26ویں ترمیم کا خاتمہ یا آئین کی بالادستی، اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی۔ اب جہاں تک بات ہے مینڈیٹ کی واپسی کا، تو اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ بڑی دلچسپ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اس مطالبے کو اگر مان لیا تو پھر عمران خان باہر اور ہم اڈیالہ جیل میں ہوں گے، یعنی مینڈیٹ کی واپسی پر اتفاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ مذاکرات آگے بڑھے تو نئے الیکشن پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب پوری صورتحال پہ غور کریں تو ہمیشہ بات یہیں پہ شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ کس پہ؟ مینڈیٹ کی واپسی پہ۔ یہ مینڈیٹ کی واپسی جب تک اس معاملے کو سمجھا نہیں جائے گا، میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی خود بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گی، کہ پاکستان کے کروڑوں عوام دل برداشتہ نہیں، مشتعل ہے مینڈیٹ کی چوری پہ۔ جب تک مینڈیٹ کی چوری
کا کوئی تدارک نہیں کیا جاتا، اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، تو یہ سسٹم کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہی نہیں ہے مینڈیٹ کی چوری کا مسئلہ حل کیے بغیر، پکڑے بغیر، اس کے ذمہ داران کو سزائیں دیے بغیر۔ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی ہے، اور خان صاحب کا بھی یہی اصرار ہے۔ دیکھیں وہ ایک بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک چاچا جی جاتے ہیں حج کے سفر پہ، تو جہاز جب سعودی عرب لینڈ کر جاتا ہے تو چاچا جی سے اٹھا ہی نہیں جاتا، تو وہ بڑی کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی، پھر نہیں اٹھا جاتا، دوبارہ کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں اٹھا جاتا، دو لوگ سہارا دیتے ہیں، باقی حجاج قرآن جو ہیں وہ سہارا دیتے ہیں، چاچا جی سے پھر نہیں اٹھا جاتا۔ تو ایک بزرگ حاجی صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاچا جی آپ نا اپنے گناہوں کے اعتراف کرنے شروع کر دیں، اللہ سے توبہ کریں اور گناہوں کے اعتراف کریں، پھر شاید اٹھا جائے آپ سے۔ تو وہ جناب علی وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی میں نے نا میرے 6 ماہ پہلے میں نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی تھی، تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نا دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے چھپ کے بیوی سے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور میں نے نا اپنے چاچے کے بیٹے کی زمین پہ قبضہ بھی کیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس طرح کرتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں اٹھا جاتا۔ اتنی دیر میں فلائٹ اٹینڈنٹ آ کے کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ان سے چاچا جی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ تو وہ دیکھ کے کہتا ہے چاچا جی سیٹ بیلٹ تو کھول لیں پھر ہی اٹھیں گے نا۔ تو حضور والا ایک بات کا یقین کر لیں کہ جب تک یہ مینڈیٹ کی واپسی کی سیٹ بیلٹ نہیں کھولی جاتی، یہ نظام کھڑا نہیں ہو پائے گا اپنے پیروں پہ، جو مرضی کر کے دیکھ لیں آپ۔ اچھا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ سیاسی اسیروں کی رہائی۔ اس بارے میں حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو عدالتی عمل ہے، اس پہ فوری طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، جس پر پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں ایک تجویز پیش کی گئی ہے کہ اگر خان صاحب کی فوری رہائی ممکن نہیں ہے تو انہیں آپ پشاور جیل منتقل کر دیں، جہاں مقدمات کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ مگر حکمران اس بات پر بھی تیار نہیں ہے، آمادہ نظر نہیں آ رہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت محض وقت کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کو مذاکرات میں الجھائے ہوئے ہے۔ اچھا ناظرین، مذاکرات کے اس شور میں 24 نومبر کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات کے جو بھی سو کالڈ مذاکرات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کی تیاریوں کے حوالے سے میں ناظرین آپ کو مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہوں، اور اس حوالے سے آپ کو کچھ پیشگی خبریں بھی دے چکا ہوں۔ ایک میں نے خبر آپ کو پہلے سے دے دی تھی کہ 22 تاریخ سے ہی انٹرنیٹ پر اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں اور شاید پورے پاکستان میں بھی انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی جائے، اور بڑی سخت پابندی لگائی جائے گی۔ وی پی این پر پابندی لگا دی جائے گی، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پائیں گی، اور آج غالباً ان خبروں کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ پھر دوسری خبر آپ کو میں نے 3 دن پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ نون لیگ کی اعلیٰ سطحی ایک اجلاس میں ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں جو ترپ کا پتہ ہے نا وہ ہے کہ بھابی اور بہو یعنی علیمہ خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے اختلافات کی خبروں کی درفنتنی چھوڑی جائے۔ وہ خبر بھی درست ثابت ہو گئی۔ دیکھ لیں کل سے سارے چیخ رہے ہیں، ہماری مریم نواز سے لے کے مریم اورنگزیب سارے چیخ رہے ہیں، اور یہ اختلاف پیدا ہو گئے، یہ اصل میں جناب علی زمان پارک اور بنی گالا کی لڑائی ہے، فلاں کی ہے۔ وہ حرف بحرف درست بالکل ویسے ہی کیا ہے جیسے میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتا دیا تھا۔ اچھا پھر میں نے ابھی جیسا عرض کیا کہ جب بھی عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں تو حکومت ساتھ ہی مذاکرات کا ڈول ڈال دیتی ہے، کھیل شروع کر دیتی ہے۔ اس بار چونکہ حکومت کچھ زیادہ پریشان ہے، اس لیے مذاکرات کا کھیل جو ہے وہ ذرا وسیع پیمانے پہ اور تھوڑا سا اس کو سنجیدہ ٹچ دیا گیا ہے۔ حکمران پہلے پی ٹی آئی کی دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت کو مذاکرات میں انگیج کرتی تھی، مگر اس بار عمران خان خود مذاکرات کے تمام عمل سے پوری طرح آگاہ ہیں، مگر اس بار حکومت کو مذاکرات کے نام پر ابھی تک کامیابی نہیں مل رہی۔ پہلے مذاکرات کا سن کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جوش مدھم پڑ جاتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے ذریعے رہا ہو جائے، مگر اس بار کارکنوں میں یہ الٹا پیغام گیا ہے کہ اگر حکومت احتجاج کی کال سے اتنا بکھلا گئی ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کارکن احتجاج کے لیے جب نکل آئیں گے تو یہ خوفزدہ حکومت بڑی تعداد میں لوگوں کو، عوام کو سڑکوں پر دیکھ کر بھاگ جائے گی۔ یعنی الٹا اثر ہوا ہے اس بار، اور اس کی وجہ کیا ہے
کہ عمران خان نے کسی ایک مرحلے پر بھی مذاکرات کی بات ضرور کی ہے، لیکن کسی ایک مرحلے پر بھی یہ نہیں کہا کہ احتجاج مؤخر کیا جائے گا۔ اس لیے پی ٹی آئی کا کارکن اس دفعہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہو رہا، اور حکومت کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں، اور احتجاج کا سوچ کے ان کا دل ڈوب رہا ہے۔ اچھا، حکومت سے زیادہ جو خوفناک صورتحال ہے ناظرین وہ پولیس کی ہے، جو پی ٹی آئی کے احتجاجوں کا مقابلہ کر کر کے نڈھال ہو چکی ہے، تھک چکی ہے بیچاری، مزمحل ہو چکی ہے، مندمل ہو چکی ہے، اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار خاص طور پر ذہنی دباؤ میں ہے۔ اچھا ناظرین، اس حوالے سے آپ کو ایک خبر سے بھی آگاہ کرتا چلوں کہ یہ جو پولیس افسران کو اور انٹیریئر منسٹری کے بعض افسران کو انتہائی بیش قیمت 15 کروڑ روپے کے پلاٹوں سے نوازا گیا ہے، کچھ لوگ، میں بھی ان میں شامل ہوں، ظاہر ہے کہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا ہے تاکہ ان کے حوصلے بلند کیے جائیں، ان کی خدمات کا معاوضہ دیا جا سکے، لیکن اس کے پیچھے ناظرین ایک اور سٹوری بھی ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ پلاٹ کون دے رہا ہے؟ یہ پولیس فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، ایم ڈی ہیں صابر احمد صاحب۔ اچھا، یہ صابر احمد صاحب کی پوری سروس اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی بڑی اچھی پولیس سروس نہیں کی۔ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک ریاض کے عام طور پہ خدمات جو ہیں درون خانہ، ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور پرابلم اب یہ، اور کرپشن کے بھی کئی کیسز میں ملوث رہے ہیں۔ نیشنل فورینزک لیب کی گپلے ہوئے، اس میں تحقیقات ہوئی، بڑے ڈیڈ آنیسٹ آفیسرز نے ان کی تحقیقات کی، ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا صابر احمد صاحب کو۔ اب صابر احمد صاحب کی ریٹائرمنٹ میں رہ گیا 1 مہینہ اتھراک۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے لینی ہے جناب علی ایکسٹینشن 1 مہینے کے بعد، ان کو بھی جب باقیوں کے ایکسٹینشنیں مل سکتی ہیں تو صابر صاحب کا کیا قصور ہے؟ صبر کریں بیچارے، اس لیے کہ ان کا نام صابر ہے، ایسے تو نہیں ہوتا، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی ایکسٹینشن لیں۔ اس لیے انہوں نے بڑے بڑے پولیس افسران کو 15 کروڑ روپے کے پلاٹ دیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سیکٹری انٹیریئر ان کو بھی 15 کروڑ روپے کے پلاٹ سے نوازا ہے، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، خرم آغا صاحب کو۔ تو جناب اب یہ دیکھیں کہ ان کو یہ ایکسٹینشن ملتی ہے ان خدمات کے صلے میں یا نہیں، یہ میرا خیال چند دنوں بعد پتہ چل جائے گا۔ اچھا ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ذرائع اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں، ان کا مورائل ڈاؤن ہوا ہے۔ تو ناظرین، پولیس کے اہلکاروں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے ہم وطنوں پہ اس دفعہ لاٹھی گولی کے بے تحاشا استعمال پر سخت ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کی کال کے بعد اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی بڑی تعداد نے طبی بنیادوں پر چھٹی کی درخواستیں دے دی ہیں۔ اب بظاہر حشاش بشاش نظر آنے والے یہ پولیس اہلکار اصل میں ذہنی طور پہ تھک چکے ہیں، اور پولیس اہلکاروں کی اس بددلی اور بے رغبتی کو دیکھ کے گزشتہ رات ڈی چوک میں اسلام آباد پولیس اہلکاروں کا ایک جلوس نکالا گیا۔ اس سے پہلے پولیس کا مورائل بلند کرنے کے لیے شہروں میں فلیگ مارچ کیا جاتا تھا، مگر اس بار پولیس کا مورائل اس قدر گھرا ہوا ہے کہ اس کے لیے پولیس جلوس کی نئی طرح ڈالی گئی ہے۔ ڈی چوک پر نکالے گئے پولیس کے اس جلوس میں اسلام آباد پولیس کے 1400-1500 اہلکار شامل تھے، اور اگلی چند قطاروں میں میرا خیال موجود بعض اہلکار اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ جلوس میں شامل اکثریت جو تھی پولیس اہلکاروں کے، ان کے چہرے دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر مایوس اور پریشان ہے۔ جلوس نکالنے کا آئیڈیا جس کسی کا بھی تھا، اس نے اسلام آباد پولیس کا جلوس نکال دیا۔ جو بات پہلے ڈھکی چھپی تھی اب ہر کسی کے علم میں آ گئی۔ اچھا ناظرین، 24 نومبر کے احتجاج کی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا کے 5 بر اعظموں کے کئی اہم دارالحکومتوں اور شہروں میں ہو رہا ہے، اور یہی بات جو ہے سرکار کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ سب سے بڑی بات، برطانیہ میں مقیم پاکستانی 24 نومبر کو برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جمع ہو رہے ہیں، جس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ برطانیہ کی تاریخ میں پاکستانیوں کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ امریکہ کے 3 شہروں میں پاکستانی مظاہرہ کر رہے ہیں، کینیڈا کے 2 شہروں میں، آسٹریلیا کے 3 شہروں میں 24 نومبر کو پاکستانیوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ۔ بارسلونا
میں ہو رہا ہے، مطلب یہ وہاں پر بھی بارسلونا پیرس میں بھی جو اوسلو میں بڑے پیمانے پہ تیاریاں جاری ہیں، اور اس کے علاوہ کم و بیش تمام یورپی شہروں میں پاکستانی جو ہیں وہ بڑے مظاہروں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دن رات تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف نے 24 نومبر کے احتجاج کو ایک عالمی ایشو بنا دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے اہم ترین 31 مقامات پر، کم از کم اس سے زیادہ ہوں گے، لیکن ابھی تک 31 مقامات فائنلائز کیے جا چکے ہیں جہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کو پاکستان سے بھی زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ ملک کے باہر سے آنے والا دباؤ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، خبر یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب حکومت سے ناراض ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کس لیے؟ اب تو انہوں نے مطلب آپ نے سن لیا ہوگا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے، بہانہ وہی پانی کی تقسیم، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی اصل ناراضی کسی اور وجہ سے ہے، مگر وہ تیور حکومت کو دکھا رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے محترم بلاول صاحب سے جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا جا رہا۔ بلاول بھٹو صاحب کو لالی پاپ دی گئی تھی، خواب دکھائے گئے تھے وزارت عظمیٰ کے، مگر اس کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ویسے ہمارے طاقتور حلقوں نے اس کرائسس کے دور میں کئی لوگوں کو لالی پاپ دیے، کئی لوگوں کو لارے لگائے ہیں، کسی کو کسی چیز کا، کسی کو کسی چیز کا، تو سارے لالی پاپ سب لوگوں کو تو نہیں دیے، سارے لارے پورے کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ وہ ایک بار کوئی شرارتی سا بندہ ہے، وہ گرلز کالج کی دیوار پہ لکھ دیتا ہے کہ پیاری کل کالج نہ آنا، کل میں رشتہ لے کے تمہارے گھر آؤں گا۔ تو اگلے روز پتہ چلتا ہے کہ 380 طالبات، 18 لیکچررز اور ایک خاتون کمپیوٹر آپریٹر اور کالج میں کام کرنے والی ماسی اگلے دن کالج سے غیر حاضر تھے۔ ہر بندہ جو ہے وہ یہ لالی پاپ چوس رہا ہے کہ بس ابھی ہمارا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں، ابھی رشتے والے آئیں گے، ابھی رشتے والے آئیں گے۔ اب ناراضی جو پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اس ناراضگی کے عالم میں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی حکومت سے ناراضی میں پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ پس پردہ قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں تو شہباز حکومت کو گھر بھیج کر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کئی لوگ جو ہے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ، اور بلکہ یہ آفر تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی موجود تھی، لیکن عمران خان نے اس آپشن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اور میں ناظرین آج آپ کو پھر یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کچھ بھی کر سکتی ہے، خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس آپشن پہ ایک بار پھر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اچھا ناظرین، چلتے چلتے راغب تحسین صاحب کے لفظوں میں آج کی آخری بات، سب لکیروں نے پھیر لی آنکھیں، سب لکیروں نے پھیر لی آنکھیں، ہو گیا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ، سب لکیروں نے پھیر لی آنکھیں، ہو گیا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ، یہ فسانہ مزاج راوی بھی، یہ فسانہ مزاج راوی بھی ظلم کرتے ہیں واقعات کے ساتھ، ظلم کرتے ہیں واقعات کے ساتھ۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔